نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ آزمائشوں اور پریشانیوں میں گزرتا ہے۔ کوئی مال و دولت کی کمی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری میں، کوئی رشتوں کی کشمکش میں اور کوئی حالات کے طوفانوں میں۔ مگر ایک مومن کے لیے یہ پریشانیاں اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان پر صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں کامیاب وہی ہے جو صبر سے کام لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہیں کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ صبر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو صبر سے بڑھ کر اور کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا اجر بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی پریشانی مومن کے لیے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ کیا ہیں پریشانیاں؟ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیلیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا صبر کیسا تھا؟ حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو مکہ میں سخت مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے صبر نے اسلام کو طاقت بخشی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں ہے کہ کسی طرح برسوں بیماری میں مبتلا رہے، لیکن صبر اور شکر کی کیفیت پر کیا کیا؟ صبر اور شکر کی کیفیت برقرار رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ صبر کے فائدے اور برکتیں۔ صبر سے کیا فائدے ہیں اور کتنی برکتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری چیز، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسری چیز، جنت کی بشارت۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ عملی ہدایت۔ پریشانیوں میں صبر کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز تو نماز کا اہتمام۔ جب کوئی بھی پریشانی ہو تو نماز کا اہتمام کریں۔ قرآن کہتا ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ دوسری چیز ہے دعا اور ذکر۔ پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے۔ یہ دو دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، تو جب کوئی پریشانی آئے تو ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ ماضی اور حال کے انبیاء کے واقعات کو یاد کرنا۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ، انبیاء علیہ السلام کے واقعات گزر چکے ہیں ان کو ہم یاد کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ حوصلہ افزائی کے کلمات۔ ہمیشہ یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی پریشانی مستقل نہیں رہتی۔ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم یہ سوچیں کہ کوئی بھی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو ہمیشہ نہیں رہتی، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں تھوڑا سکون ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے والا بنا۔ اے اللہ شکر کرنے والا اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔